السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفہ اسلامک انفو کی سیریز قیامت کی بڑی نشانیاں ایپیسوڈ 5 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ کیا پکا اور سچا مومن بھی دجال اکبر کے بہکاوے میں آ جائے گا؟ کیا زمین و آسمان کے خزانے دجال کے قبضہ و قدرت میں ہوں گے؟ کیا دجال مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرنے پر بھی قادر ہوگا؟ کیا دجال کوڑ اور برس کے مریض کو تندرست کر سکے گا؟ اور اس کے علاوہ دجال کی مزید شعبدہ بازیاں اور خلاف فطرت کام کیا ہوں گے؟ ان تمام سوالات کا جواب صحیح احادیث کی روشنی میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ درست اور حقائق پر مبنی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، سنن ابو داؤد میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے خروج کے متعلق سنے وہ اس سے دور رہے۔ بلا شبہ آدمی اپنے ایمان پر وثوق کامل کے ساتھ اس کے پاس جائے گا تو اس کے عجیب و غریب شعبدے دیکھ کر اس کا پیروکار بن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، دجال سے دور رہنا، دجال سے دور رہنا، دجال سے دور رہنا، کیونکہ جب آدمی اس کے پاس آئے گا تو اس کے شعبدے دیکھ کر اس کی تصدیق کر دے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، وہ عراق اور شام کے درمیانی ریگستانی رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ صحابہ نے پوچھا، دجال کتنا عرصہ زمین پر قیام کرے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن ہفتے کے برابر، پھر باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، جو دن سال برابر ہوگا اس میں ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کا سال کے عام دنوں کے ساتھ اندازہ کر لینا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین اپنی نباتات اور فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا، اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پاس ہجوم کرتی ہیں۔ پھر وہ ایک جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار کے ایک ہی وار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی کی صورت میں جنت اور آگ کی صورت میں جہنم ہوگی، جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور اگر تم میں سے کسی کو اس فتنے کا سامنا ہو تو وہ اس میں داخل ہو جو آگ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر وہ اس سے بھی کئی درجہ آسان ہے، یعنی قدرت الہی کے مقابلے میں دجال کی کیا حیثیت ہے، اور دجال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ڈھیل دی ہوگی تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کوڑ اور برس کے مریض کو تندرست کر دے گا، مردے کو زندہ کر دکھائے گا اور لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ جس شخص نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے تو وہ فتنے میں مبتلا ہوا، اور جس شخص نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے حتیٰ کہ اس پر اپنی جان بھی قربان کر گیا تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا، اور اب اس پر کوئی نہ فتنہ ہے اور نہ ہی کوئی عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7132 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مدینہ کی گھاٹیوں یعنی اس کے راستوں میں داخل ہو سکے، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زدہ زمین پر قیام کرے گا، پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا جو افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ دجال سے کہے گا میں شہادت دیتا ہوں تو ہی دجال ہے۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر اس کو زندہ کر دکھاؤں تو پھر بھی تمہیں میرے رب ہونے پر شک ہوگا؟ لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اب وہ شخص کہے گا واللہ مجھے تیرے بارے میں پہلے اتنی بصیرت نہ تھی جتنی اب آ چکی ہے۔ اس پر اسے دجال پھر قتل کرنا چاہے گا مگر اس مرتبہ وہ اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2938 میں ہے کہ دجال اسے دوبارہ قتل کرنے کے لیے پکڑے گا تو اس مومن کا گلا ہنسلی کی ہڈی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے قتل نہ کر سکے گا، تو اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اسے آگ میں پھینک دیا ہے حالانکہ اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مومن سب سے بڑا شہید ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر اس ویڈیو کے ذریعے درست اور حقائق پر مبنی معلومات نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔